بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ ہے، تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کو کیسے منانا چاہیے، اس کی کتنی رکعات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ سوالات رمضان آنے پر اور آخری جمعہ رمضان کا جب ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ آج چونکہ آخری جمعہ ہے تو مناسب سمجھا کہ یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اہمیت کا حامل ہے، ویسے تو پورا رمضان ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جو بچے کچھ ایام ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادات ان ایام میں کرنی چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوا کرتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے منانا اور اس میں کپڑے سلوانا، الگ قسم کے کھانے بنوانا، یا پھر بعض لوگوں نے کتابچے شائع کرا کر، لٹریچر شائع کرا کر اس کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، شاید کوئی نماز وغیرہ بھی بیان کیے ہوں یا نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، ائمہ مجتہدین، علماء کرام کے دور میں جمعۃ الوداع کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے جمعۃ الوداع کو آخری جمعہ ہونے کے نام سے منایا ہے۔ یہ ایک بدعت چیز ہے، اور بعض خطیب حضرات سے میں نے سنا بھی ایک دو مرتبہ، اور بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آخری جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ارسال فرمائے، بھیج دیجئے، آخری جمعہ کا خطبہ کیسا پڑھنا چاہیے اور اس کے الفاظ کیا ہیں، جملے کیا ہیں، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، جس میں والسلام اور والفراق، الوداع الوداع، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مفتیان کرام نے اس خطبے کو پڑھنا بھی بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ یہ ایک قسم کی شریعت میں زیادتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا کوئی جمعہ آخری نہیں ہوتا، جمعۃ الوداع کے نام سے منانا درست نہیں ہے، ناجائز اور بدعت ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ عید الفطر بھی قریب ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، تو مرد حضرات جمعہ کی نماز گھروں پر ادا کر رہے ہیں۔ جس گھر میں امام کے علاوہ 3 فرد ہوں، 3 آدمی ہوں، تو وہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں اگر ان میں صلاحیت ہے ایک امام میں جمعہ پڑھانے کی، اور پیچھے 3 مقتدی ہوں جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں، تو وہ لوگ جمعہ کی نماز گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو گھر کی خواتین بھی جمعہ کی نماز میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، لیکن جمعہ کے دن انہیں ظہر پڑھنا ہے۔ تو اب اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز میں شریک ہو جاتی ہے، یا جس طرح ابھی گھر کی خواتین شریک ہو جاتی ہیں، تو ان پر سے ظہر کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ تو کیا اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی خواتین شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز خواتین پر واجب نہیں ہے، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں پر ہی نمازیں ادا کیا کرے، لیکن عید کی نماز تو ہے ہی نہیں، تو گھر میں بھی وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گی۔ لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں عید کی نماز بھی مرد حضرات جمعہ کی طرح گھروں پر پڑھیں گے، تو کیا خواتین عید کی نماز میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شریک ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر شریک نہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر عید کی نماز ہے ہی نہیں، گنہگار بھی نہیں ہوں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔